بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. ابھی ہم ایک افسوسناک ثانیہ ہوا اور اس کے بعد جو گفتگو سن رہے ہیں، سیاست زیادہ ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر بات نہیں ہو رہی کہ ایک کے بعد ایک حادثہ اس ملک میں ہوتا رہا. حکومت سے سوال ہونا چاہیے اور ضرور سوال ہونا چاہیے. حادثے کے اوپر جب آپ کوئی کارروائی نہیں کرتے، چیزیں نہیں کرتے تو ثانیات میں بدلتے دیر نہیں لگتی. اسپیکر صاحب، میں اس ثانی کے اوپر آتا ہوں لیکن چونکہ مختلف ایکسیڈنٹس کا، حادثات کا حوالہ دیا گیا اسپیکر صاحب، تو جواب بڑا ضروری ہے کہ میں صرف 7 مئی 2014 ٹرین کا ثانیہ، نومبر 11 2014، جولائی 2 2015، جولائی 19 2015، نومبر 17 2015، سپتمبر 15 2016، اکتوبر 8 2016، نومبر 3 2016، جون 6 2017 اور پھر اکتوبر 28 2017. اب اسپیکر صاحب، جی مراد صحیح صاحب جاری رکھیں. جی اسپیکر صاحب یہی وجہ ہے. میں نے کہا کہ ہمیں ایسے موقع پہ سیاست نہیں، اپنے قوم کو دکھانا چاہیے کہ یہ پارلیمنٹ سنجیدہ ہے اپنے لوگوں کے لیے، سفر کو محفوظ بنانے کے لیے، ان کے لیے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ اس کے اوپر بات ہو اور اس کے اوپر سوال ہو. موجودہ حکومت نے کیا اقدامات کیے اسپیکر صاحب؟ یہ سوال پوچھنا چاہیے. آتے ساتھ ہی ہم نے ML1 کے اوپر کام شروع کیا. ML1 کا اسپیکر صاحب جس طرح کی یہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، میں اس کا جواب دے سکتا ہوں اور پھر دم دبا کے یہ بھاگیں گے بھی، لیکن میں یہاں پہ سنجیدہ معاملے کے اوپر بات کر رہا ہوں، یہ سیاست نہ کرے. اسپیکر صاحب، ML1 کا کام موجودہ حکومت نے شروع کیا. موجودہ حکومت نے اس کا PC1 بنایا، فیزیبلٹی بنائی، اپروول دی اور اس کے بعد ایکنک سے اس کی منظوری بھی ہوئی، جس کا مطلب یہ کہ آپ نے پاکستان کے مستقبل میں پاکستان کے ریلوے نظام کو ایک محفوظ ترین بنانا ہے، عوام دوست بنانا ہے. یہ جو ثانیے ہر سال ان کی حکومتوں میں ہوتے تھے، جو ریلوے ان کی حکومتوں کی وجہ سے خسارے میں چلا گیا، اس ریلوے نظام کو ٹھیک کر لے اور اپنے پاکستانیوں کو بچا لے. اس کے اوپر تو بات ہو نہیں رہی. یہ کس نے کیا؟ موجودہ حکومت نے کیا. لیکن جو 70 سال سے آپ نے ایک نظام کو برباد کر دیا، اس میں 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی فیزیبلٹی میں، 2.5 سال تو لگنے تھے اس کی PC1 میں، وہ بنانے میں، اس کو منظور کرانے میں اور پھر اس کے اوپر کام شروع کرنے میں. تو اسپیکر صاحب، میری گزارش یہ ہے کہ ایسے موقعوں پہ ہم عوام کو ہمیشہ یہ پیغام دیں، کیونکہ جو بھی چیز ہوتی ہے یہاں پہ سیاست چمکائی جاتی ہے. دوسرا اہم ترین اسپیکر صاحب، ایک اور ایشو یہاں پہ اٹھایا گیا. کراچی کے MNS نے یہاں پہ ایشو اٹھایا. کراچی کے اندر کل جو واقعات ہوئے اس کے حوالے سے سوال کیے گئے. میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ موصوف اٹھیں گے، اس کا بھی جواب دیں گے، کیونکہ وہاں پہ ہمارے پاکستانیوں کے ساتھ، کراچی کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے عوام کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اسپیکر صاحب، میں خود کو ذمہ دار سمجھتا ہوں. ہم موجودہ حکومت آپ کے اس طرح بات نہیں ہوتی. حوصلہ کرے. بات جاری رکھیں مراد سعید صاحب. میں بات جاری رکھی ہوا ہوں. میں اپنی بات کر رہا ہوں اسپیکر صاحب، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت سے سوال کرے تو ہماری طرح آپ میں بھی تھوڑا سا دم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ بھی جواب دیں. آپ جواب نہیں دے سکتے. آپ یہاں پہ سوال ہوئے، کالنگ اٹینشن آیا، کراچی کے MNS ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سوال کر رہے ہیں کہ کراچی سے آپ نے ہمارے لوگوں کے، ہمارے اپنے پاکستانیوں کے، کراچی کے عوام کے ساتھ آپ کیا ظلم کر رہے ہیں. اس کا جواب ہی نہیں دیا جا رہا. اور اسپیکر صاحب، جب سنجیدہ موضوعات کے اوپر بات ہو، دیکھیں میں نے آپ کو یہ نہیں کہا، میں آپ کے ابھی جو پرچی چیئرمین بات کر رہا تھا، میں اس کی بات نہیں کر رہا. میں یہاں پہ گندم چورو کی بات نہیں کر رہا، میں JIT کی بات نہیں کر رہا، میں پانی چورو کی بات نہیں کر رہا، میں ٹانکیا مافیا، میں ان مافیا کی بات نہیں کر رہا. میں آپ کی طرح گالیاں نہیں دیتا. اور اگر دم ہے تو اس کو آگے کر دیں، اگر دم ہے تو آگے کر دیں. میں بات کر رہا ہوں سنجیدہ موضوعات پہ. آپ یہاں پہ بات کر لو گے سر تقریریں جاڑ کے اپنے چمچوں کو، اپنے غلاموں کو اشارہ کر کے گالم گلوچ سے کیا یہ ہاؤس چلے گا؟ کیا اس طرح یہ ہاؤس چلتا ہے؟ اس طرح چلانا یہ ہاؤس؟ میں اس طرح یہ ہاؤس چلانا ہے؟
स्पीकर साहब, किताबें उन चोरों के ऊपर लिखी गई है, किताबें उनके ऊपर लिखी गई है कि आपके फेक अकाउंट्स कहां पे हैं, किताबें इनके ऊपर लिखी गई है कि ड्रोन हमले करते जाए, पाकिस्तानियों को मारते जाए, किताबें आपके ऊपर लिखी गई है कि बेटा ये आपके फेक अकाउंट्स है, किताबें आपके ऊपर है, जेटीज आपके ऊपर है कि कराची वालों को मारे, लोगों को मारे, पाकिस्तानियों को मारे, कब्जे करके अपने घर बनाते हो, कब्जे करके अपनी जायदादें बनाते हो, या अपने गालम के रूज के लिए अपने गुलामों को छोड़ देते हो। स्पीकर साहब, अगर स्पीकर साहब, मैं दरखास्त करता हूं कि इनका माइक ऑन करके इनकी गालियां कौन को सुना रहे जरा। मैं अपने लोगों को भी सलाम पेश करता हूं कि खामोशी से सुन रहे हैं, सारे खामोशी से सारी गालियां सुन रहे हैं। सलाम पेश करता हूं ट्रेजरी बेंचेस को भी। स्पीकर साहब, जी बात करें, माइक ऑन करें, क्या कहना है? मैं माइक में कह रहा हूं, सामने कह रहा हूं। साहब जी, मुराद सईद साहब। स्पीकर साहब, मुराद सईद साहब, बात जारी रखें, आप बात अपनी जारी रखें, फिर मैंने आगे दूसरे एजेंडे पे भी आना है। स्पीकर साहब, मुझे मशवरा ना दे। स्पीकर साहब, एक मुख्तसर सी बात, मैंने अभी ट्रेन इंसिडेंट के ऊपर, एक्सीडेंट के ऊपर बात शुरू की। यहाँ पे जो खुद को पता नहीं क्या समझते हैं, फिरौन समझते हैं कि उसकी शान में गुस्ताखी हुई, कि पीछे इशारा किया, फिर गालियाँ, कि फिर इशारा किया कि गालियाँ दें। स्पीकर साहब, यह हाउस इस तरह चलाना है, ये तो खुद बड़े लिबरल बन जाते हैं, बाहर जाके हमें दर्श देते हैं, लेकिन यहाँ पे इस तरह लोगों को खड़े करके ये आपके गुलाम होंगे, मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, आपने अगर बात करनी है मुझसे करे, अपने गुलामों को आगे ना करे। स्पीकर साहब, इस तरह हाउस नहीं चलता। हाउस आप अपनी बात करें, आपको पूरा मौका मिल रहा है जी बात करने का। मुझे कह रहे कि आप अपनी बात करें, आप इसमें बात करें, आप कर सकते हैं, करें। अब मैं तहरीक ईवान के सामने रखता हूँ। तहरीक पेश की गई है इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के क़याम के इंतज़ाम का बिल। इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी बिल 2020 सेनेट की जानिब से तरमीम के साथ मंजूर करदा सूरत में दस्तूर के आर्टिकल 70 की शिक 2 के तहत ज़ेर गौर लाया जाए। वो तमाम अराकीन जो इसके हक़ में हाँ कहें, वो तमाम अराकीन जो इसकी मुखालफत में ना कहें, मेरे ख्याल में अक्सरत के जवाब हाँ में नतीजतन तहरीक मंजूर की जाती है। शिकवार गौर। अब